آپ اس کو دیکھنا چھوڑیں, آپ پروٹیسٹ کریں کہ جناب یہ ایٹیچیوڈ ہمیں نہیں چاہیے جو آپ دکھا رہے ہیں, ہمیں ایک اسٹرانگ عورت کا وہ چاہیے, چاہے وہ ان پڑھ ہے, چاہے وہ 5 جماعتیں پاس ہے, مگر اس کی وگر, اس کے رائٹس, اس کا وہ آنا چاہیے. ضروری نہیں ہے پڑھی لکھی عورت کا وگر ہوتا ہے, پڑھی لکھی عورت کے رائٹس ہوتے ہیں, ہر عورت کے برابر رائٹس ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپر کلاس کی خواتین بھی اسی طرح ڈپرائیوڈ ہیں جس طرح لوور کلاس کی خواتین ہیں. ان کی ڈپریویشن کی چیزیں الگ طرح سے ہیں. مثال کے طور پر بہت اچھا رشتہ آیا ہے, بہت ذمہ دار ہے, شرط لگا دی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے لیکن ڈاکٹری نہیں کرے گی, شرط لگا دی ہے MBA ہے پریکٹس نہیں کرے گی, اور وہ مان جاتی ہے اور وہ اس گھر میں چلی جاتی ہے, یہ عام پریکٹس ہو رہی ہے, اور اس کو اس کا وہ رائٹ نہیں دیا جا رہا کہ جس میں اس کو رائٹ آف ایکسپریشن ہو, رائٹ آف ڈوئنگ جاب ہو. تو یہ ہر سطح پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف لوور میں. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ میسج دوسری خواتین تک لے جائیں کہ ظلم نہیں سہنا. جب تک آپ فیئر اینڈ لولی استعمال کرتی رہیں گی, فیئر اینڈ لولی بکتی رہے گی. بالکل بالکل, couldn't be well put, more well put, absolutely. اب میں چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ اجازت دیں, کوئی سوال ہیں تو ضرور کریں پلیز. میرے سوال کے 2 حصے ہیں. نمبر 1, جب ہم ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور ہم ویمن رائٹس کے لیے خواتین اٹھتی ہیں تو لائف کا بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے, تو ہم نے وہ بیلنس کو کیسے مینٹین کرنا ہے, ایک تو میرا سوال یہ ہے. اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ جتنی وومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری 2% وومن پاپولیشن ایسی ہے جو کہ کمپرومائز نہیں کرتی ہے, جو باقی 98% ہے وہ کمپرومائز کرتی ہے لائف میں. اور اگر لوگ اپنے رائٹس کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو خواتین کو کس سٹیج پہ آ کے کمپرومائز کرنا چاہیے, اور دوسری اسی سوال کا حصہ یہ ہے کہ کیا کمپرومائز کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا یہاں پر مجھے سبھی لوگوں سے صاحبہ میں چاہوں گی آپ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. سمجھوتے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ سمجھوتا ہوتا ہے جو آپ فرش راہ بن کے کرتے ہیں, اور ایک وہ سمجھوتا ہوتا ہے جو آپ عزت نفس سے کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کیسا سمجھوتا کریں. اور یہ کیوں سوچ لیا ہے کہ میرا اور آپ کا کام صرف برتن دھونا, کپڑے دھونا, ناشتہ بنانا, کھانا پکانا, بچے پالنا صرف میرا اور آپ کا اکیلے کا کام ہے. اگر زندگی میں 2 لوگ شریک ہیں, مہر کہتی ہیں گاڑی کے 2 پہیے, تو گھر میں صرف 1 پہیہ چلتا ہے اور باہر جو ہے وہ دوسرا پہیہ چلتا ہے, اور یہ 2 پہیے بہت اچھے توازن میں چلتے ہیں. پہیے تو توازن میں جب ہوتے ہیں جب کہیں ایک دوسرے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک ساتھ ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہمارے یہاں 2 تصور ہیں. میں بہت آسان بات کرنا چاہوں گی. ایک تو وہ خواتین ہیں جو بی بی نیک پروین بننا چاہتی ہیں, اور ایک وہ خواتین ہیں جو منیزہ ہاشمی ہیں, عارفہ سیدہ ہیں, مہناز آپا ہیں. بی بی نیک پروین تو نہیں ہوئی, مگر بی بی پروین ضرور ہو گئیں. میرا آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی کو, اپنے حالات کو خود سمجھیے. یہ نسخہ کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا کہ 2 چمچے سمجھوتا صبح اور 2 چمچے توازن شام میں اور طبیعت بحال ہو جائے گی. نہیں, طبیعت ایسے بحال نہیں ہوتی. کبھی کبھی سمجھوتا کرنے کے لیے آدمی کو بہت اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا پڑتا ہے. میں اصغر ندیم سید صاحب اور منیزہ جو دونوں باتیں کر رہے تھے, اور جس کو کہ لوگ ہمیشہ, ایک تو ہمیں اس قدر عادت ہو گئی ہے کہ ہم ایک انتہائی محدود دائرے میں دیکھتے ہیں. اگر عورتوں کے متعلق یہ لکھیں کہ وہ صرف ظلم سہتی ہیں اور مرد صرف ظلم کرتے ہیں, تو ہم نے پہلے ہی سے طے کر لیا, نہ کوئی سمجھوتا نہ کوئی توازن. پہلے ہی سے طے کر لیا کہ اس کا کام یہ ہے اور میرا کام یہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ظلم کے خلاف, اس سختی کے خلاف, اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیے, وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک توازن پیدا کرے گا. مسئلہ یہ ہے, مجھ سمیت ہم میں سے کوئی خود تکلیف اٹھانا نہیں چاہتا. جب ہم کسی چیز پہ تنقید کرتے ہیں یا تبصرہ کرتے ہیں تو ہم اس سے باہر ہیں. میں چونکہ اس ملک میں ایک اور چیز بہت عام ہوئی ہے اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اس کے عام ہونے سے کہ میں اب اس میں شمار کی جاتی ہوں, وہ ہے دانشوری. ہم میں سے ہر شخص دانشور ہے جو دوسرے کے لیے بات کر سکتا ہے. اور دانش کا مطلب تو یہ ہے کہ جو زندگی گزر رہی ہے آپ کے اوپر, آپ اس کو سمجھیں. توازن اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی 20 کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو مجھے بھی اٹھا لینا ہے. مجھ سے 2 کلو بھی نہیں اٹھتا.
پر مجھے اتنا ضرور اٹھا لینا چاہیے جتنا مجھ سے اٹھتا. ڈاکٹر صاحبہ کمپرومائز کے حوالے سے بھی روشنی ڈال دیجیے. انہوں نے پوچھا تھا کس حد تک عورت کمپرومائز کرے. کوئی کمپرومائز مت کرے. عزت نفس پہ کوئی کمپرومائز نہیں, حق پہ کوئی کمپرومائز نہیں, انصاف پہ کوئی کمپرومائز نہیں. کمپرومائز کیجئے ایثار پہ, کمپرومائز کیجئے قربانی پہ, کمپرومائز کیجئے خدمت پہ, کمپرومائز کیجئے حسن سلوک پہ. یہ کمپرومائز کی جگہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں جی بس ٹھیک جی شکریہ جی میرا. یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ کی ایک آواز ہے, وہ آواز اٹھائیے. شاید پہلی دفعہ میں وہ کوئی نہیں سنے گا, ہو سکتا ہے آپ کی آواز کوئی نہ سنے, مگر اگلی نسل میں کوئی آواز سن لی جائے گی. مجھ غریب نے تو خود اپنی ملازمت بھی شروع نہیں کی تھی. خدا میری پرنسپل کو جنت نصیب کرے, ڈاکٹر علی محمد, انہوں مجھ سے بلا کے انتہائی 2 سال ان کے کالج چھوڑے ہوئے ہو گئے تھے. انہوں نے گھور کے مجھ سے پوچھا آج کل کیا کر رہی ہو. میں ڈر گئی. میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے, میں تو چلی گئی یہاں سے, میں تو ایسے ہی ملنے آئی تھی. میں نے کہا جی کچھ نہیں. ان کا اگلا جملہ انگریزی میں تھا کہ دین آئی ووڈ لائک یو ٹو جوائن ایز اے لیکچرر. اس وقت کی پرنسپل لیکچر رکھ سکتی تھی, آج کی بھنگی نہیں رکھ سکتی. یہ اختیارات میں کمی اس صورت سے بھی دیکھیے گا. اور اس کے بعد جب میں نے اپنے والد کو اطلاع دی تو ان کا جو خط آیا تھا اس میں سے آج بھی شعلے نکلتے ہیں. ہاتھ لگاتے لگتا انگلیاں جل جائیں گی. لیکن میں یہ بات انتہائی عاجزی اور اعتماد سے کہنا چاہوں گی کہ پھر میرے وہی والد تھے جنہوں نے میری زندگی پہ بہت ناز کیا, جنہوں نے مجھے بڑا بڑھاوا دیا. ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میرے پاس صرف وہ معاشی آزادی کا بہانہ نہیں تھا, وہ میں اپنی شخصی شناخت کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی. اور جس دن میری شناخت دوسروں کے کام آ جائے گی, یہ سمجھوتے ہوتے ہیں. حالات کی سختی کو برداشت کر لینا سمجھوتا نہیں ہوتا, ہم اسے صبر کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ. آج کا یونیسیف اور ڈی ایس ڈی کا جوائنٹ وینچر جو اس کانفرنس کا ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایک بینیفیشل انفارمیٹیو رہا ہوگا. اور سما ٹیلی ویژن جو اب یہ باقی تمام پاکستان کے ناظرین کے لیے لے کر آ رہا ہے, بس ایک آخری چیز کہنا چاہوں گی کہ چاہے آپ کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہو, آپ ایک عام عورت ہو ایک چھوٹے سے گاؤں کی, یا ایک بڑے سے شہر کی ایک تعلیمی ادارے میں پڑھنے والی بچی ہو, یا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو, یہ ہمارا اپنا حوصلہ, ہماری ہمت, ہمارا ایک اپنا اعتماد ہی ہے جو ہمیں انشاءاللہ اپنی زندگی کی نئی راہیں کھولنے میں, ڈھونڈنے میں, متعین کرنے میں مدد کرے گا. سو ایٹ آل ٹائمز پلیز 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 آلویز اسٹے انفارمڈ اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ یور رائٹس آر. آج کی بیدار خواتین کے لیے کانفرنس تھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ٹل وی آل سی یو اگین. اللہ حافظ.